الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. حالات حاضرہ کے مسائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ان کا حل، اس موضوع پر آج ہم ایک اہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختلافات کے موقع پر آپ کیسی حکمت عملی کو اپناتے تھے اور کس طریقے سے مسائل کو حل کرتے تھے. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، خاص طور پر ہم ہندوستانیوں کے لیے، کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کا سب سے بڑا معاملہ، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اختلافات ہیں. ہماری دینی جماعتیں ماشاءاللہ، سیاسی جماعتیں پوچھنے کی بات ہی نہیں. جی آپ دیکھیں گے کوئی بھی ایک تنظیم اگر آئے تو کوئی دوسری تنظیم ہوتی ہے، ایک ہی عقیدہ والے ہوتے ہیں، ایک ہی منہج کے لوگ ہوتے ہیں، پھر بھی اس قسم کے اختلافات کی وجہ سے آج ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. ہماری کوئی مرکزیت نہیں ہے. ہم دین کے نام پر جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہرگز نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کے نام پر کوئی ایک سے زیادہ جماعت نہیں تھی. سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جی ہر چیز کو قبول کرنے والے اور آپ کے حکم پر اپنی جانوں کو کٹانے والے، آپ کے اشارے پر عمل کرنے والے تھے. آج کیا ہے کہ ہر آدمی ایک ایک گروپ بناتا ہے، ایک جماعت بناتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اختلافات کو ختم کیا، لوگوں کے درمیان محبت کی زندگی گزارنے کی کوشش کی. بڑے بڑے مسائل آئے. آپ دیکھیں گے کہ نبی بننے سے پہلے آپ کی عمر 35 سال کی تھی، اور اس وقت جب قریش کے لوگ کعبہ بنا رہے تھے، قریش کے قبیلوں میں اختلافات ہو گئے. بڑے بڑے قبیلے آپس میں لڑنے لگے. کس بات پر؟ کہ حجر اسود کو کون اٹھا کر کعبے کی اس جگہ پر رکھے گا. حجر اسود جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جنت کا پتھر ہے، اور جب یہ آسمان سے اترا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن انسانوں کی گناہوں نے اس کو کالا کر دیا. قریش کے لوگوں میں، قبیلوں میں اختلافات ہو گئے. آپس میں ان لوگوں نے طے کیا کہ اس دروازے سے جو شخص سب سے پہلے آئے گا ہم اس کو اپنا جج بنائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے اس دروازے سے آئے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ارے یہ تو امین، الامین، امانت دار آدمی ہے، سچا آدمی ہے، ہم اس کی بات کو قبول کرتے ہیں، یہ ہمارے درمیان جج بن کر اس مسئلے کو حل کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا. آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو اٹھا کر
ایک چادر منگوایا اور اس چادر کے بیچ رکھ دیا، اور جو آپس میں لڑنے والے قبیلے تھے ان کے سرداروں سے کہا کہ کنارے چادر کے کنارے پکڑ لیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ لوگ اٹھائے اور حجر اسود کے رکھنے کی جگہ لے گئے تو اپنی مبارک ہاتھ سے آپ نے جو ہے حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس طریقے سے اس حکمت عملی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کیا۔ آپ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اس وقت مدینے میں مسلمان ایک انصار جو میزبان مدینے کے رہنے والے، گھر بار بیوی بچے سب ان کے موجود ہیں، ان کا گھر، اور وہ ایک دوسرے مہاجرین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان دونوں کو ہم نہیں ملائیں گے تو آپس میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا، اور یہ دونوں انصار اور مہاجرین کے درمیان بڑی دوری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جوڑ کر، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو جوڑ کر کہا کہ یہ جو ہے آپس میں ان کے درمیان یہ بھائی بھائی ہیں اور یہ رشتے جیسا ہے۔ یہاں تک کہ چند سال تک، جب تک یہ حکم منسوخ نہیں ہو گیا، کینسل نہیں ہو گیا، اگر انصار کا کوئی بھائی مرتا یا مہاجر کا کوئی مرتا تو ایک دوسرے وارث بنتے، یہاں تک۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب الحمدللہ ان کے درمیان کوئی فرق اور تمیز کی بات نہیں رہی اور آپس میں گھل مل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو ختم کر دیا اور کہا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں۔ میراث کی تقسیم جو ہے اس کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے جو تقسیم کتاب میں بتائی ہے، جی جو خاص رشتہ دار ہیں وہی رشتہ دار حقدار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا اور وہ چیز ختم ہو گئی۔ مدینہ پہنچے تو یہودی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ اگریمنٹ کیا، اور اگریمنٹ میں یہ ہوا کہ مدینے پر اگر باہر سے کوئی حملہ ہو تو مدینے کے سارے لوگ مل کر دفاع کریں گے، ڈیفنس کریں گے، اور دونوں میں آپس میں جی تعلق، خرید و فروخت، سارے مسائل، ساری چیزیں جاری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دوسرا سیاسی کردار تھا کہ آپ نے یہودیوں کو ساتھ جوڑ لیا، لیکن جب اگریمنٹوں کا انہوں نے اس کی مخالفت کی، بے وفائی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو قبیلے تھے، ایک ایک قبیلہ جیسا جیسا وہ اگریمنٹ توڑتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے جیسا ان کو جو ہے مدینے سے باہر کرتے گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ معاہدہ تھا کہ یہ لوگ باہر کے آنے والوں کے ساتھ مدینے والوں کے خلاف تعاون نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے کسی کے خلاف کسی کی عزت، مسلمان کی کسی کی عزت پر حملہ نہیں کریں گے۔ مختلف واقعات ہوئے جس کی بنیاد پر یہودیوں کو مدینے سے باہر کیا گیا۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کچھ ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اختلافات کو حل فرمایا۔ سن 5 ہجری ہے، بن المستلق ایک قبیلہ تھا، وہاں کے سردار اور وہاں کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تیاری کر رہے تھے۔ 5 ہجری میں جنگ احد کا جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد ان کو تھوڑی ہمت ہو گئی اور یہ لوگ تیاری کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے خلاف حملہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوتا ہے، فوراً 700 فوجیوں کو لے کر آپ ان کے آنے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔
اور خبر لیتے ہیں بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر کہ دیکھو کیا واقعی وہ ہمارے خلاف تیاری کر رہے جنگ کی. اور جب بریدہ بن حصیب کہتے ہیں نہیں واقعی یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل علی صبح کے وقت پہنچتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, اور صرف ایک مسلمان اس میں شہید ہوتے ہیں, اور بہت کم تعداد میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کبھی بھی وہ بالکل فجر کے وقت شروع میں حملہ کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ ان لوگوں کو تیاری کا موقع نہ ملے اور زیادہ لوگوں کا خون نہ بہے. عام طور پر عادت تھی, آپ سنتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, اس بستی میں اذان کی آواز آ رہی تو کہتے ہیں مسلمان ہیں, حملہ نہیں کریں گے. لیکن اذان کی آواز اگر نہیں آتی تو کہتے ہیں حملہ کرو. اور عام طور پر فجر کے وقت پہ, صبح کے وقت پہ, فجر سے پہلے کے وقت میں. کیوں؟ تاکہ زیادہ خون نہ بہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. مکے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ مکے میں آپ نے بغیر کسی اطلاع کے آپ گئے اور بہت ہی معمولی کم لوگوں کا خون بہا اور پورے کا پورا مکہ الحمدللہ جی قبضہ ہو گیا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بر المستلق کی جگہ پہنچے. وہاں پر ایک پانی کی جگہ, لوگ سب جمع تھے اور ہر آدمی چاہتا تھا کہ اپنے لیے, اپنے جانور کے لیے پانی کا انتظام کرے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام جہجہ ابن مسعود, وہ اپنے گھوڑے کو لے کر آ رہا تھا پانی پلانے کے لیے. ایک دوسرا تھا سنان ابن وبر, وہ ایک انصار کے ایک آدمی کا, ایک صحابی کا غلام تھا. یہ دونوں غلام آپس میں تو میں کرنے لگے, لڑنے لگے. اتنے میں انصاری نے کہا, جب دیکھا کہ لڑائی ہو رہی ہے تو میں اور مار دھاڑ کی حد تک پہنچ گئی, تو کہا انصاریوں آ جاؤ, یہ دیکھو یہ مہاجر کا آدمی مجھے مار رہا ہے. اور ادھر مہاجر کے اس شخص نے, جہجہ نے کہا مہاجروں آ جاؤ. اب یہ آپس میں جو لڑائی ہوئی, عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا اس کو موقع مل گیا. اس نے کہا دیکھو یہ لوگ مہاجر, ان کو تم لوگوں نے جگہ دیا, پناہ دی جی, ان کے لیے سارے تعاون آپ لوگ پیش کیے, اب دیکھو تمہارے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں. عربی میں ایک مثال ہے, وہ مثال کا حوالہ دیا, سم من کلبک یا کلک, تم اپنے کتے کو موٹا کرو تاکہ تمہیں مار کھائے. سم من کلبک یا کلک, کہا دیکھو تم لوگ اس کو جگہ دیے, ایسا کرنا کہ ان کو یہاں سے بھگانا, جیسے ہم مدینہ جائیں گے مدینے سے ان کو بھگائیں گے. بلکہ یہ کہا کہ اگر ہم مدینہ جائیں گے تو سب سے عزت والا جو آدمی ہے, سب سے ذلیل آدمی کو مدینے سے باہر کرے گا. عبداللہ بن ابی بن سلول رأس المنافقین, منافقوں کا سردار, یہ کہنے لگا کہ عزت والا یعنی میں عبداللہ بن ابی, میں عزت والا ہوں اور سب سے زیادہ ذلیل نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. یہ بات زید بن ارقم کم عمر کے نوجوان تھے, انہوں نے سن لیا, سنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پہنچے. عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے. کہا اللہ کے رسول, عبداللہ بن ابی بن سلول نے ایسی بات کی ہے, میں اپنے کان سے سنا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی, کم عمر کا نوجوان ہے, کہیں غلط خبر نہ ہو جائے. کہا کہ نہیں میں سنا ہوں اللہ کے رسول, اس نے ایسے کہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول عباد ابن بشر کہیے اس منافق کا سر اڑا دے, عبداللہ بن ابی یہ فطروں کا سردار ہے, اس کو ختم کر دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. اب ذرا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی. لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مار رہا ہے, اس لیے ہم عبداللہ بن ابی کو قتل نہیں کریں گے. پوری زندگی میرے بھائیوں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیتیں اتار رہا ہے
جی وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کہ اس کے ذریعے تم ان کے ساتھ جہاد کرو. جی سورہ منافق سورہ تحریم کی آخری آیتوں میں منافقین پر سختی کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالی، اور اللہ کہہ رہا ہے قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو قتل کرے، کہاں پھیرے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کو بھی قتل نہیں کیا. اوپر سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں ہے، لیکن اندر سے پوری پلاننگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. ہمارے لیے سیرت کے اس واقعے میں بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی عبرت. امت کے ساتھ منافقین ہمیشہ رہیں گے، یہ ختم نہیں ہونے والا سلسلہ ہے، ہمیشہ رہیں گے. سیریا میں جو واقعہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں، عراق اور سیریا میں، ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو مار رہے ہیں، ہماری بہنوں کو مار رہے ہیں، اور ان کی پوری مدد کون کر رہا ہے؟ ایران کر رہا ہے. شیعیت ایک دروازہ ہے، ایسے دروازے سے باطنی مذاہب کے لوگ، انڈر گراؤنڈ کام کرنے والے لوگ اسلام کا نقصان پہنچائے. شیعہ کبھی بھی اسلام کی پوری تاریخ میں کبھی کسی غیر مسلم کے خلاف انہوں نے اپنی طاقت کو استعمال نہیں کیا، ان کی پوری طاقت اسلام کے خلاف رہی. لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور ظاہر سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ایران میں قرآن چھپا ہے، دیکھو تمہارے جیسا قرآنی ہے، جبکہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے اور آج بھی ہے کہ قرآن کریم کو صحابہ نے تحریف کر دیا. قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پاروں کو صحابہ نے چھپایا. اور آج بھی ہمارے ساتھ عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں. یہ منافق ہیں، اور ان کو منافقوں کے جیسا ہی سلوک کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منافقوں کا جو سلوک، سورہ منافقین سورہ توبہ میں آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان میں سے لوگ ایسے ہیں، ان میں سے ایسے ہیں، ان میں ایسے ہیں، کھول کھول کر ان کی ایک ایک صفت. لیکن میرے بھائیوں، آج دشمنان اسلام ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں، یہ فرقہ بندیاں، ان سے فائدہ اٹھا کر صاف کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شیعہ ہیں، اور ہم جو ہے ہمارے ساتھ فلاں لوگ ہیں، قبر پرست لوگ ہیں، اور جو لوگ توحید پرست ہیں وہ کم ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میڈیا میں. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ نہیں، قتل نہیں کریں گے، چلو سفر کریں گے ہم. دشمن سے تو جیت گئے، ایک ہنگامہ، ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، چلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے، 30 گھنٹے مسلسل سفر، 30 گھنٹے کنٹینیو. کیوں؟ تاکہ کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملے، تاکہ کسی کو فتنہ پھیلنے کا موقع نہ ملے. چلو 2 رات اور 1 دن مسلسل چلتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ جب بالکل تھک گئے ہیں تو اس وقت جا کر پڑاؤ ڈالتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت بڑی حکمت عملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فتنے کو پھیلنے کے بجائے جی آپ نے کیا کیا، اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کی، اس کو گھیرنے کی کوشش کی، فتنہ نہ پھیلنے پائے، لوگوں میں یہ بات عام نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافق کا بیٹا، رأس المنافقین کا بیٹا عبداللہ، ایک پکا اور مخلص مسلمان. اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کہتے ہو کہ عزت والا میں ہوں اور اس ذلیل انسان کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. میں
تمہارا بیٹا مدینے کے دروازے پر میں کھڑا رہوں گا اور ہرگز تمہیں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں. عبداللہ ابن ابی ابن سلول خود ان کا بیٹا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اجازت دیتے ہیں تب اس کے بعد قرآن کریم کی آیتیں اترتی ہیں. سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اللہ ہی کے لیے عزت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت ہے, مؤمنوں کے لیے عزت ہے, لیکن یہ منافق نہیں جانتے ہیں. تو میرے بزرگوں, یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں اس فتنے کو پھیلنے کا موقع نہیں دیا اور الحمدللہ یہ فتنہ ختم ہوا. سن 5 ہجری میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے, ایک بہت بڑا واقعہ. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی. واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضرورت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی, لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے, اور جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کا ہار گم ہو گیا ہے. تلاش کرنے جاتی ہیں تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کا حکم دیتے ہیں. اس زمانے میں عورتیں ہودج میں بیٹھتی تھی. ہودج کا مطلب یعنی عورتوں جو کیا بولتے پالکی بولتے نا جی, ڈھا کر جو ہے رکھتے ہیں پردے کے لیے, اس پر عورتیں بیٹھتی تھی. سواریوں پر, اونٹوں پر اس کو رکھتے تھے, پالکیوں پر. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں عورتیں زیادہ موٹی تازی نہیں تھیں, ہلکی کم عمر تھی میں, اور ہم بہت معمولی کھانا کھاتے تھے, ہم موٹے نہیں تھے. اٹھانے والوں کو معلوم نہیں ہوا کہ اندر عورت ہے کہ نہیں ہے, اٹھائے سواری پر رکھ دیے اور نکل پڑے. وہ لوگ سمجھ رہے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ اندر ہیں, جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہ اندر نہیں ہے. گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے. ہمیشہ آپ کا معمول تھا سفر میں جاتے تو نکلنے کے وقت اپنے پیچھے کسی ایک آدمی کو چھوڑ کر آتے. ہو سکتا ہے کوئی سامان چھوٹ گیا ہو, کوئی چیز چھوٹ گئی ہو. وہ آدمی کیا کرتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دوسرے دن تلاش کر کے, عام طور پر آپ کا سفر رات میں ہوتا تھا. رات میں کیوں؟ تاکہ موسم ٹھنڈا رہتا ہے, دن میں گرمی ہوتی ہے, لہذا اکثر آپ رات میں سفر کرتے تھے. اور آپ کہتے تھے کہ جو ہے سفر جو ہے رات میں جلدی طے ہوتا ہے, سفر کی مسافت بہت جلدی طے ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو آپ کے پیچھے چھوڑ کے گئے, تاکہ جو بھی اگر کوئی فوج کا کوئی ساز و سامان رہ گیا ہے تو لے کر آئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی ہیں دیکھتی ہیں کہ پوری پڑاؤ جو ہے خالی ہے اور فوج جو ہے نکل چکی ہے. پھر اس کے بعد وہ سمجھتی ہیں کہ کوئی نہیں کوئی آئیں گے اور سو جاتے ہیں, اپنی جگہ پر وہ سو جاتے ہیں. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتی ہیں کہ پردہ نقاب جو حکم امہات المؤمنین کے لیے خاص حکم تھا کہ جو ہے وہ پردہ کے پیچھے ہی کسی اجنبی مرد سے بات کریں, اس سے پہلے پردے کے حکم کے آنے سے پہلے صفوان بن معطل مجھے دیکھے تھے. دیکھ کر انہوں نے کوئی بات نہیں کہی, صرف اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ پڑھا اور ان کی آواز سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جاگتی ہیں. کوئی بات نہیں کی, ایک لفظ نہیں. سواری تھی ان کی, سواری کو بٹھایا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس پر سوار ہوئی اور نکیل پکڑ کر مدینہ تک صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بتاتی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک جملہ ایک لفظ کوئی بات نہیں, پورا سفر, اور بہت ہی ادب کے ساتھ. کبھی ضرورت ہوتی اترنے کی تو جو ہے سواری کو بٹھاتے اور چہرے کو دوسری طرف کر لیتے تاکہ اترتے وقت جو ہے پردے کا خیال ہو
اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز نظر آ جائے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنے ادب کے ساتھ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آتے ہیں اور مدینہ پہنچاتے ہیں۔ مدینہ پہنچنا ہی تھا، منافقوں کو موقع مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے کے لیے۔ فوراً ان لوگوں نے اپنے جو ذہن میں جو اور دل میں جو فساد اور بگاڑ ہے اس سے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ یہ دونوں نے جو ہے غلط کام کیا ہے۔ زنا کی تہمت لگائی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا پر، کوئی دلیل نہیں، کوئی پروف نہیں، اور ایسے ہی، اور اس بات کو اتنا پھیلایا کہ بعض مسلمان بھی جو ہے اس کے قائل ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ مجھے پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، میری طبیعت خراب تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے، پوچھتے کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، چلے جاتے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لگاؤ، جو تعلق، جو سلوک جو پہلے تھا وہ اب نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ لوگ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ام مستح رضی اللہ عنہا وہ مجھے لے کر جا رہی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم لوگ بیت الخلا جانے کے لیے بہت دور جاتے تھے اور صرف راتوں میں نکلتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب گھروں میں بیت الخلا کا اہتمام نہیں تھا، ٹوائلٹس وغیرہ کا اہتمام نہیں تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت کی بات ہے ہم لوگ باہر جاتے تھے، میں ان کے ساتھ باہر نکلی تو ان کا جو چادر تھا وہ چادر جو ہے ان کے پیر میں، ام مستح کے پیر میں اٹکتا ہے اور ٹھوکر کھاتے ہیں۔ جیسے ہی ٹھوکر کھاتے ہیں کہتے ہیں تعیس مستح، مستح ان کا بیٹا میرا بیٹا برباد ہو جائے۔ میں نے کہا جنگ بدر میں شریک ہوئے صحابی ہیں آپ کے بیٹے مستح، کیوں آپ بد دعا دے رہے ہیں؟ ام مستح نے کہا آپ کو نہیں معلوم ہے اس نے کیا کہا مجھے نہیں معلوم، کیا کہا، کیا بات ہے؟ کہا اس نے جو ہے جو منافقین آپ کے خلاف بات کیے ہیں، تہمت لگائے ہیں، وہ بھی آپ کے خلاف بات کیا ہے، اس میں فلاں مسلمان بھی ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر، بڑے مشہور شاعر، وہ بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف منافقوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک خاتون بھی تھی جو حمنہ بنت جہش، زینب بنت جہش ام المؤمنین کی بہن تھی، تو کچھ مسلمان تھے۔ جب جیسے ہی معلوم ہوتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے، گھر جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، ان کے ہاں جا کر کہتے ہیں کہ کیا آپ نے سنا میرے بارے میں لوگ ایسی بات کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دیکھو بیٹے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے پاس پسندیدہ ہو، پیاری ہو، محبوب ہو، شوہر اسے زیادہ پسند کرتا ہے تو لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں، تم صبر کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روتی ہیں، مسلسل روتی ہیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی فیصلہ لیے بغیر صبر کے ساتھ لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں۔ لونڈی کو بلا رہے ہیں، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی کو، بریرہ تم نے عائشہ کے خلاف کوئی بات دیکھی؟ لوگ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں، کبھی تمہیں ایسا لگا؟ بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ، کبھی میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ میں نے جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ کبھی کبھی وہ آٹا گوندتی تھی اور گونتے جی سو جاتی تھی اور بکری آتی آٹے کو کھا لیتی۔ اگر کوئی میں نے تقصیر دیکھی ہے تو اتنی دیکھی، اور کچھ نہیں دیکھا میں نے۔ پوچھا اسامہ بن زید سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب لوگ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہے اور بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے کہ علی رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے پیاری عورت، سب سے پیاری بیوی، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ان کے ساتھ ہمیشہ بات کرتے تھے، اور آپ ہر ایک سے اچھی طریقے سے بات کرتے تھے مسکرا کر، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گمان ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید سب سے زیادہ مجھے محبت کرتے ہیں، تو اس گمان کی وجہ سے انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول آپ کے پاس سب سے پسندیدہ انسان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا۔ کہا مردوں میں کون ہے؟ کہا ابو بکر ان کے باپ۔ پھر کہا پھر کون ہے؟ کہا عمر۔ اب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ گمان ہوا کہ کہیں میرا نام آئے گا ہی نہیں، خاموش ہو گئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل ایک طرف، اور جب سوال ہوتا ہے تو حقیقت آپ نے بتائی، لیکن ہر ایک کے ساتھ تعامل ایسا تھا کہ ہر ایک آدمی سمجھتا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو میرے بزرگوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کے پاس بیویاں اللہ نے دے رکھی ہیں، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ ہے تو دوسری بیوی سے شادی کر لیجیے آپ۔ یہ جو جواب تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں آیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دل میں یہ بات تھی، خلش تھی کہ علی رضی اللہ عنہ نے میرے بارے میں ایسی بات کیوں کہی۔ اسی لیے جب سکرات کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی حالت میں تھے، اس وقت نماز پڑھنے کے لیے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اور دوسری طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیر گھسیٹتے ہوئے نماز کے لیے آئے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ روایت کرتے ہوئے عباس کا نام لیتی ہیں لیکن علی کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں ایک اور آدمی تھے، ایک اور آدمی تھے، علی رضی اللہ عنہ کو نام لیتے نہیں۔ انسان ہے، انسان کے دل میں بات ہوتی ہے، لیکن یہ بات بعد میں الحمدللہ صاف ہو گئی۔ جنگ جمل میں واقعہ پیش آیا تھا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور الحمدللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت کی، بڑی عزت کے ساتھ ان کو اپنے گھر واپس پہنچایا۔ لیکن اس واقعے کو بات کو بتنگڑ بنا کر آج یہ شیعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیں گے یوٹیوب میں کتنے ایسے یوٹیوب میں صاف کہتے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ یہاں تک یہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، نعوذ باللہ، یہاں تک۔ تو میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں تحقیق کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب تحقیق ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ کر خطبہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے کون مجھے اس آدمی سے معذور رکھے گا جو میری بیوی اور میرے گھر والوں کی عزت پر حملہ کر رہا ہے۔ یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے سردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا ہی تھا، ایک صحابی اٹھتے ہیں جو اوس کے تھے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے یہ منافق خزرج سے اس کا تعلق تھا۔ انصار کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج۔ اوس کے قبیلہ اوس کے ایک صحابی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ بتائیے، آپ لیجئے، نام لیجئے، جس آدمی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ ہمارے قبیلے میں سے ہے ہم اس کو قتل کر دیں گے، اور اگر وہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں، ہمارے بھائی خزرج کے قبیلے میں سے ہے تو وہ قتل کر دیں گے۔ اب جیسے ہی وہ کہنا تھا، خزرج کا ایک آدمی اٹھتا ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ بڑے سرداروں میں سے تھے اور بڑے پکے مومن تھے، لیکن اس وقت قبیلے کی حمیت جاگ اٹھی، قبیلہ میرے قبیلے کا آدمی ہے۔ کہا ہاں ہمارے قبیلے کے آدمی اس لیے تم کہہ رہے ہو، تمہارے قبیلے کا اگر آدمی ہوتا تو تم ہرگز ایسا نہیں کہتے۔ اب یہاں اوس اور خزرج کے درمیان، دونوں کے درمیان، پھر اس کے بعد ایک اور آدمی اٹھتا ہے، کہتے ہیں جھوٹا ہے، تم جھوٹے ہو،
تم منافق اور منافقوں کی طرف سے دفاع کر رہے ہو. سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے جو قبیلہ اوس کے تھے, اور قتل کرنا چاہیے تمہیں. اعوذ باللہ. اس طریقے سے آپس میں صحابہ کے درمیان, انصار کے دونوں قبیلوں کے درمیان ٹکراؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے ہیں اور اتر کر تھماتے ہیں, سب کو تھماتے ہیں. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت میں دیکھیے بات کہ وہاں تک تو مسئلہ حل ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھما دیا, لیکن دونوں کے درمیان کسی قسم کی عداوت نہ رہے, کینہ کپٹ نہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر سعد بن معاذ کے گھر جاتے ہیں اور ان کے گھر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. اور ایک مرتبہ کیا کرتے ہیں, سعد بن عبادہ خزرج کے سردار, ان کو لے کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور جا کر ان کے گھر کھانا کھاتے ہیں. اور اس طریقے سے آپس میں جو دشمنیاں تھیں وہ ختم ہوتی ہیں. یہاں ایک اور مسئلہ پیش آ گیا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو ہے جو صحابی, انہوں نے جو ہے شاعری کرتے تھے, تہمت بھی لگائی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا پر. صفوان بن معطل پر بھی تہمت لگایا, ان کو گالی دی اپنے شاعری میں. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے, اور ایک مرتبہ جوان تھے, آ کر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دیا. اور جیسے ہی مارا جی, وہاں جو ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے دوسرے قبیلے کے لوگ آ گئے, ان کے قبیلے کے لوگ آ گئے, اور وہاں ایک لڑائی کی کیفیت آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ آیا. صفوان بن معطل کے بارے میں حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو میرے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیے ہیں, اور اگر میں مر جاؤں تو میرا قاتل یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سیرت میں آتا ہے واقعات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفوان بن معطل کو قید کر کے رکھو, اور حسان سے کہا کہ تم نے غلطی کی ہے, تم نے بغیر کسی دلیل کے ان کے اوپر ان کو گالی دیا اور جو ہے نعوذ باللہ ان پر تہمت لگائی, لیکن اگر مر جائیں گے حسان بن ثابت تو ان کے قصاص کے طور پر جو ہے صفوان بن معطل کو جو ہے قصاص لیا جائے گا. لیکن بعد میں خود ان کے قبیلے کے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ایک زمانے کے بعد نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ تو کر دیا ہے, لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے کہ جو ہے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا جائے. چھوڑ دیتے ہیں, معاف کرتے ہیں, اور دونوں کے قبیلے والے مل جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں 2 رات اور 2 دن مسلسل روتی رہی, اور ایک انصار کی ایک عورت آئی اور میری حالت کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں, عائشہ اگر تم نے غلطی کی ہے واقعی, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر تم نے غلطی نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے تمہارے بارے میں برات کا اعلان کرے گا اور تمہاری پاکی صفائی کا اعلان کرے گا, اللہ تعالیٰ مجھے خبر دے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کبھی امید نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائے گا. میں نے یہ سوچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خواب میں یا کسی اور وحی خفی کے ذریعے بتا دے گا اور میری صفائی کا اعلان ہو جائے گا. مجھے ہرگز یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں اپنی آیتیں نازل فرمائے گا. سورہ نور کی 10 آیتیں اترتی ہیں. کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہی تھے, اتنے میں آپ پر وحی آنے کی کیفیت طاری ہوئی, اور جیسے ہی وحی کا سلسلہ ختم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات کا اظہار کیا ہے, اعلان کر دیا ہے. قرآن کریم کی آیتیں اتری. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ, ان کی اہلیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں, اٹھو عائشہ, جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے, نہیں, میں کسی کا شکر ادا نہیں کروں گی, میں صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی. اللہ تعالیٰ نے میری برات کا اظہار کیا ہے اور کسی کا میں شکر ادا نہیں کروں گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے مطابق جو مسلمان حسان بن ثابت, حمنہ بنت جہش اور مستح, جو مسلمان تہمت لگائے تھے, ان پر آپ نے کوڑے لگائے. کسی مسلمان عورت پر جی اگر یا مرد پر
زنا کا اگر کوئی تہمت لگاتا ہے، کوئی دلیل نہیں پیش کرتا ہے، 4 دلیل دیکھا ہم نے یہ کام کرتے ہوئے، تو ایسی صورت میں ان پر کوڑے لگائے جائیں گے، 80 چھڑیاں ان کو لگائی جائیں گی. اور ان لوگوں کو تو لگائے گئے لیکن منافقین کو نہیں لگائے گئے. منافقین کا حال معلوم تھا، اس وجہ سے منافقین کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا نہیں دی، لیکن مسلمانوں کو سزا دی جنہوں نے جو ہے نعوذ باللہ اس غلطی کا ارتکاب کیا تھا. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حکمت عملی کے ساتھ بڑی بہتر انداز میں ایک بڑی آزمائش، اور وہ بھی ان کے اہلیہ اور ان کی عزت پر حملہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی حکمت عملی تھی. تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے مسائل بھی اسی طریقے سے حل فرمائیں. امت کے جو مسائل ہیں آج میرے بھائیوں، اتحاد ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہمارا جو اختلاف ہے آپس میں یہ ایک المیہ ہے جس کی وجہ سے آج دشمن ہم سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جوڑ دے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے. ہمارے جو سربراہان ہیں، جو سردار ہیں، جو بڑے ہیں، جو بڑے بڑے پوسٹ رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ دینی پوسٹ ہو یا دنیا کا پوسٹ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو جوڑے اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو پیدا کرے، اور مسئلے کو سمجھ کر امت کو جوڑ کر رکھنے اور اتحاد کے ساتھ، الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ موضوع ابھی باقی ہے، انشاءاللہ کل اور کچھ مثالیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.